یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ٹاپک ہے کہ امیر سے غریب ہونا یا غریب سے امیر ہونا، ان ہاتھوں میں کون سی علامت ہوتی ہے۔ بہت سے دوستوں نے، بہت سی بہنوں نے، بہت سی بچیوں نے کہا جی اس موضوع پہ آپ ضرور بات کریں۔ حالانکہ دیکھیں، یہ جو موضوع ہے بہت زیادہ حساس ہے، اور اس پر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن یہ موضوع نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ مزدور کیسے امیر بنا اور کیسے بڑا بلڈر بن گیا، کیا تھا وہ سارا کچھ اس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو آج جو میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شروع کا وقت بڑی مشکل میں گزارتے ہیں، پھر اچانک ان کی قسمت کی لکیر چمک اٹھتی ہے اور ان کے حالات بدل جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ جو بہت اچھا وقت گزارتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کا وہ اچھا وقت ختم ہو جاتا ہے اور وہ در بدر ہو جاتے ہیں۔ ایسے بے شمار لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے اور میں بھی جانتا ہوں اور ملتے بھی رہتے ہیں، اور موجودہ وقت میں جتنے میں نے ٹھکرائے ہوئے لوگ دیکھے، ٹھیک ہے، یا مجبور لوگ دیکھے یا پریشان لوگ دیکھے، وہی لوگ دیکھے جو اچھے خاندان کے چشم و چراغ تھے، ان کا خاندان بہت اونچا تھا، ان کے ماں باپ بڑے رئیس زادے تھے، امیر تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی اولادیں یا تو نشہ کرتی ہوئی ملتی ہیں یا فٹ پاتھوں پہ ملتی ہیں، کیونکہ وہ ان کے جو امیری کا دور تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ غربت میں آ گئے۔ اور یہ وقت ہے، کسی وقت بہت اچھا ہو جاتا ہے اور کسی وقت بہت برا ہو جاتا ہے۔ اور امیر سے غریب ہونا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ امیر سے غریب ہونا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ مشکل ترین کام کیوں؟ کہ جو بندہ بہت ہی اچھا وقت دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر جب اس سے برا وقت آتا ہے تو یقین کریں جس اذیت سے وہ گزرتا ہے وہ اس کا اللہ ہی جانتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بہت نیچے سے اوپر چلے جاتے ہیں، یعنی بڑے پیسے والے ہو جاتے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا وہ پیسے والے بن جاتے ہیں۔ تو ان میں بہت زیادہ میں نے وہ لوگ دیکھے کہ جو بالکل سمجھیں کہ نیچے کے طبقے سے اوپر کے طبقے میں آئے، لیکن کچھ لوگ اس میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں میں غرور، تکبر اور یہ چیز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک بار پھر فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں۔ تو لکیروں کو غور سے دیکھیے گا، آپ کی سمجھ میں آئے گا، اور خدا نخواستہ اگر ایسی لکیریں آپ کے کسی دوست، کسی عزیز، کسی جاننے والوں کے ہاتھ میں ہیں تو ضرور ان سے معلوم بھی کیجیے گا، وہ آپ کو بتائیں گے بھی کہ وہ کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے زندگی کی لکیر کی۔ زندگی کی یہ لکیر ہے، اور اس کے بعد یہ آ گئی دماغ کی لکیر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آ گئی دل کی لکیر، ٹھیک ہے۔ یہ دل کی لکیر ہے، یہ دماغ کی، اور یہ زندگی کی لکیر ہے۔ یہ تو آپ اچھی طرح جان چکے ہیں، جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں وہ لکیریں ان کو حفظ ہو چکی ہیں، اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں ان بہن بھائیوں کے بھی جو ہمیں کمنٹس بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں، اور قیمتی مشوروں سے بھی نوازتے ہیں، بہت زیادہ قیمتی مشوروں سے بھی ہمیں نوازتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو میں وہ ہاتھ بنا کے بتا رہا ہوں کہ جو شروع میں امیر تھے اور بعد میں غریب ہو گئے تو ان کا کیا حال ہوا۔ یہ جو قسمت کی لکیر ہے، یہاں سے یہ چل رہی ہے سیدھی، یہ لکیر یہاں تک جا رہی ہے، پھر یہ لکیر آگے مٹتی ہوئی چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چلتی چلتی سیدھی زحل میں چلے گی۔ زحل میں جانا یہ بھی کسی عذاب سے کم نہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں یہ ہے کہ یہ زحل کے اس کنارے کے قریب ہو تو وہ اس کو یہی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ یہ پہلے پور کے اندر داخل ہو جائے یہ اچھی علامت نہیں۔ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس میں یہ سمجھیں کہ پہلے بہت امیر تھے، بڑا پیسہ تھا، سب کچھ تھا، پھر اچانک ان کا برا وقت کا آغاز ہوا۔ اچھا، یہی چیز جو ہے نا ان کی زندگی کی لکیر میں بھی نظر آتی ہے کہ زندگی کی لکیر بھی ان کی پہلے بہت زیادہ اچھی اور بہتر لکیر تھی،
اور بعد میں وہ لکیر تناؤ کا شکار ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ان کے دماغ کی لکیر ہے یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ شروع کا وقت یعنی اچھا ہے اور بعد کا جو وقت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، یعنی مشکل ہے۔ اور یہی یعنی دل کی لکیر جو ہے نا یہ بھی یہی چیز ظاہر کرتی ہے کہ شروع میں یعنی اچھی پوزیشن میں تھے، بعد میں یعنی رانگ پوزیشن کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے دوستو، ان لکیروں کو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ایسی کوئی چیز نظر آ رہی ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے تو یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ یہ تمام عمر ایسا ہی رہے گا۔ وقت کا ایک پہیہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، کبھی بہت اچھی جگہ پہنچ جاتا ہے، کبھی بری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیریں بن گئی تو آپ جو ہے اس کا حل نہیں کر سکتے۔ اس کا حل ہے، اس کا سب سے بہترین اور سب سے آسان حل جو ہے وہ توبہ استغفار ہے۔ توبہ استغفار قدم قدم پہ آپ کرتے رہیں، جب آپ کو موقع ملے توبہ استغفار کرتے رہیں اور حسب توفیق صدقہ دیتے رہیں۔ اور آپ اگر صدقہ دیتے رہے اور استغفار کرتے رہے تو یہ جو معاملات ہیں یہ سب آپ اس سے باہر ہو سکتے ہیں، یعنی اس کا حل ہے۔ اور کچھ ہاتھوں میں یعنی لکیریں تھوڑی متبادل ہوتی ہیں، یعنی الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ کچھ اور ہے، اس پر بھی ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ یہ لکیریں جو ہے نا کس طرح خراب ہوئی، کون سا وقت، یعنی ان کا پہلا وقت اچھا تھا، دوسرا وقت برا ہے۔ اور وہ لوگوں کے ان کے ہاتھ بنا کے بتاؤں گا کہ جن کا پہلا وقت اچھا ہے دوسرا برا ہے، جن کا دوسرا اچھا ہے پہلا برا ہے، تو ان پہ بھی سیم یہی سچویشن ہوگی، لیکن وہ تھوڑی چینج ہوگی کہ ان کے یہ لکیر یہاں سے بری ہو کے چل رہی ہوگی اور یہ تھوڑی یہاں سے چل رہی ہوگی، یعنی چیز یہی ہے لیکن الگ الگ۔ بہرحال اس کے باوجود بھی میں آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ بنا کر بتاؤں گا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ ایس صدیقی نے سوال کیا انڈیا سے کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2024 میں ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے بہتر رہے گی اور زندگی اچھی گزرے گی۔ ظاہرہ سوال کڑے دا کابل نا چې زما میړه چې دی هغه زه پرېښیم او حالات ډېر زیات خراب دي، دا وایي چې زما حالات به کله سمیږي. ستاسو چینل ماته ډېر خوښ دی او سبسکرایب هم کوم او لایک هم کوم. خورې ټولو نه مخکې خبره دا ده چې ستا لاس کې د قسمت کرښه چې دا الله په حکم باندې ډېره ښه ده او راتلو والا وخت انشاءالله ستا خپل وي او کوشش کوه چې سوره کولی شي سوره فاتحه چې دی 303 مرتبہ روزانہ وایا، انشاءاللہ شپږ میاشتو کې دنه دنه استا حالات با انشاءاللہ صحیح بشی۔ سدرہ نواز نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرا اچھا وقت کب شروع ہوگا اور میرے ہاتھ میں شہرت اور کامیابی کی کوئی علامت ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی 2 لکیریں موجود ہیں۔ رہی بات شہرت کی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لکیریں آگے جا کے کراس کی صورت اختیار کر لیں، اور اگر یہ لکیریں کراس کی صورت اختیار کرتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کی شہرت بھی ہوگی اور کامیابی بھی ہوگی۔ محمد عادل نے سوال کیا سرگودا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ محمد عادل صاحب، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے یہ 2 شاخہ لکیر ہے۔ ایسی شادیاں عموماً ناکام ہوتی ہیں، یعنی کچھ عرصہ چلنے کے بعد ان میں علیحدگی آ جاتی ہے۔ بہرحال موجودہ وقت میں تو لکیریں یہ ہیں، آگے اگر چینج ہو جائیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، شادی آپ کی کامیاب نظر نہیں آتی۔ ناصرہ جمیل نے سوال کیا ہے گجرانوالہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے بہت اچھی ہے، اور ایسی شادیاں عموماً خاندان میں ہوتی ہیں اور ایسی شادیاں کامیاب بھی ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ ماریا گوندل نے سوال کیا چمو سے کہ یہ بتائیں کہ میں اپنی کامیابی کے لیے کوئی نوکری کر پاؤں گی یا نہیں، اور اس میں کامیاب ہوں گی یا نہیں؟ ماریا گوندل صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں موجود ہیں اس کے حساب سے تو آپ کامیاب بھی ہوں گی اور بہتر زندگی بھی ہوگی آپ کی، اور دولت بھی آپ کے پاس آئے گی۔ آپ کے ہاتھ میں دماغ کی اور زندگی کی جو لکیریں ہیں یہ دونوں الگ الگ ہو کے چل رہی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسی خواتین جو ہوتی ہیں یا تو وہ کاروبار کرتی ہیں یا نوکری کرتی ہیں اور ان کی پوری زندگی اسی میں ہی گزر جاتی ہے اور اللہ کے فضل سے کامیاب بھی ہوتی ہیں، لیکن نوکری اور ملازمت یہ کرتی ہیں۔
احمد نے سوال کیا لودرا سے کہ میری کافی ٹائم سے بیوی سے علیحدگی چل رہی ہے، یہ بتائیں کہ میں اسی سے سلسلہ جوڑوں یا پھر میں اس کو ڈیورس کر دوں اور دوسری شادی کر لوں، کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں اور ایک لکیر شادی کی آپ کی ٹوٹ کر دوبارہ چل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شادی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے خراب ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بعد میں اگر بہتر کیا جائے تو بہتر ہونے کے چانس بھی موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔